الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات وقال الله تعالى في مقام آخر والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وقال النبي صلى الله عليه وسلم لوددت أن أقتل في سبيل الله ثم أحيي ثم أقتل ثم أحيي ثم أقتل ثم أحيي ثم أقتل صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم محترم بزرگان دین، نوجوان دوستو اور گھر میں بیٹھ کر سننے والی مائیں بہنیں، عزیز طلباء، سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ رب العالمین نے ہم سب کو ایمان والا بنایا اور خاتم النبیین والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا۔ محترم سامعین کرام، گزشتہ کئی جمعہ سے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے بات چل رہی ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے مختلف پہلو آپ حضرات کے سامنے بیان کیے گئے۔ انہی پہلوؤں میں ایک یہ بھی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمن سے مقابلے کے لیے جہاد کا حکم دیا اور اس کا طریقہ سکھلایا اور بتلایا کہ جہاد بھی ہوگا اور اس کا طریقہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلایا اور بتلایا کہ اس کا کیا طریقہ کار ہونا چاہیے، ورنہ اس سے پہلے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کا حکم دیا، لڑائیوں کا یہ معاملہ تھا کہ سامنے والے کی ہر چیز جائز اور حلال سمجھی جاتی تھی، اور ایسا لکھا ہے کہ جب کوئی ظالم بادشاہ یا کوئی بادشاہ کسی ملک کو فتح کرتا تو وہاں کی ہر چیز کو مٹا دینے کو پسند کرتا تھا، چاہے وہ چیز اچھی ہو یا بری، چاہے اس چیز میں خاصیتیں ہوں، نفع بخش ہو، تب بھی وہ تمام چیزیں ختم کر دیتا۔ لیکن قربان جائیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ اللہ رب العالمین کا کامل اور مکمل دین آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ایک بات رکھی کہ جہاد وہ کس طرح کیا جاتا ہے۔ تو معزز سامعین کرام، پہلی چیز تو ہم یہ سمجھیں کہ جہاد کہتے کسے ہیں۔ آج بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ مسلمان جہاد کا نام لینے سے، جہاد کے متعلق سننے سے یا اس کے متعلق گفتگو کرنے سے بھی ڈرتے اور کتراتے ہیں۔ ایک تو میڈیا نے، ویسٹرن میڈیا نے خاص طور پر، ویسے تو پوری میڈیا ان کی ہو گئی ہے، الا یہ کہ
انٹرنیٹ کا زمانہ ہے تو سوشل میڈیا جو ہے وہ باقی رہ گئی۔ اس کے علاوہ تو آپ دیکھیں کہ پوری جو ہے میڈیا وہ یہود و نصارہ کی ہاتھ کی کٹ پتلی بنی ہوئی، اور انہوں نے اسلام اور مسلمانوں کو اور خاص طور پر اس جہاد کے لفظ کا اتنا غلط استعمال کیا اور اتنا بدنام کرنے کی کوشش کی۔ اب حد یہ ہو گئی ہے کہ مسلمان بھی جہاد کے نام سے کتراتے ہیں اور ڈرتے ہیں، حالانکہ جہاد ایک محبوب اور پسندیدہ عمل ہے۔ جہاد اتنا بہترین عمل ہے اور اتنا پاکیزہ ہے اور اتنا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے کہ جس کی مثالیں تاریخ میں ملتی ہیں، اور جہاد ہی سے اس پوری دنیا میں امن قائم ہو سکتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بھی ہے۔ لیکن اس کے کچھ اصول اور شرائط جو ہے بیان کر دیے گئے۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ جہاد کا نام لینے سے جو ہے لوگ ڈرتے ہیں اور کتراتے ہیں اور وہ پریشان ہو جاتے ہیں، اور جو کوئی بھی اگر فساد کر لے، اگر وہ مسلمان نکل جائے تو پھر وہ مجاہد ہے اور آتنکوادی ہے، پھر اگر وہ غیر مسلم نکل جائے تو پھر اس کو یا تو فریڈم فائٹر کہیں گے یا پھر اسے پھول کا مالا پہنائیں گے۔ یہ جو ہے ہمارے ملک کا حال ہے، یا پھر پوری دنیا کا یہی حال۔ آپ کو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اندرا گاندھی کو 2 سکھوں نے گولیاں مار کر قتل کیا، اس کے بعد ایسا جو ہے سکھوں کا قتل عام کیا گیا کہ پوری دلی میں ان کے کاروبار ٹھپ کر دیے گئے، ہزاروں سکھوں کو قتل کر دیا گیا، مارا گیا، اور بیچارے وہ جو ہے اپنی جانوں سے انہوں نے ہاتھ دھویا۔ 2 سکھوں نے مارا تھا، پوری سکھ برادری پہ ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے گئے۔ اس کے بالمقابل وہی اندرا گاندھی کے جو ہے بڑے تھے گاندھی جی، مہاتما گاندھی جسے ہم کہتے ہیں، مہاتما گاندھی کو بھی کسی نے مارا تھا، گوڈسے نے مارا، اور اس نے جو ہے پسٹول سے فائر کیا، آج اس کو پھول کا مالا پہنایا جاتا ہے، اور اس کی جو لوگ ہیں اس کے مذہب کے ماننے والے، ان کا قتل عام نہیں ہوا۔ ٹھیک اسی طرح مسلمان کچھ کر لیں تو پھر اب وہ آتنکوادی ہو جائیں گے، یہود و نصارہ کچھ کر لیں تو انہوں نے اپنے بچاؤ میں کام کیا۔ پھر اس کے بعد اتنا بدنام کیا گیا میڈیا میں کہ مسلمان خود اب ڈرنے لگے ہیں جہاد کے نام سے کہ یہ کوئی بری چیز ہے، اور شاید اللہ اور اس کے رسول نے یہ غلط کر دیا، جسے نہ رکھتے تو بڑا بہتر ہوتا۔ اور ہماری جو پستی کی اور ذلت کی اور جو رسوائی کی اصل وجہ یہی ہے کہ ہم نے جہاد کو چھوڑ دیا ہے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلمان مجاہد بنے، ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلمان اس لائن میں ظالم کے سامنے کھڑے ہو۔ اب جہاد کیا ہے؟ جہاد اپنے بچاؤ کے لیے، دشمن سے مقابلے کے لیے، اپنے بچاؤ کے لیے لڑنے کا نام جہاد ہے۔ اور کبھی بھی اسلام نے اس بات کا حکم نہیں دیا کہ پہلے تم کسی پہ حملہ کرو، یہاں تک کہ جتنے مسلم مجاہدین گزرے، سپہ سالار گزرے اور ان کی فوجیں آئیں تو انہوں نے یہ کہا کہ پہلے جو ہے حملہ نہیں کرنا ہے۔ جب مد مقابل حملہ کرے گا، لڑائی کرے گا اور فساد مچائے گا تو والفتنۃ اشد من القتل، فتنہ قتل سے بڑھ کے ہے۔ تو جب وہ فتنہ پروری کا کام کریں گے تو ان کے مقابلے میں اب جہاد کیا جائے گا، جو کہ مسلمانوں پر فرض ہے، نہ کہ مسلمانوں پر ہر قوم یہ مانتی اور جانتی ہے۔ ہمیں اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارا ملک آزاد ہونے سے پہلے اس ملک کے باغی کہلائے بھگت سنگھ، اس ملک کے باغی کہلائے گاندھی جی، اس ملک کے باغی کہلائے شرپسند آدمی کہلائے ابوالکلام آزاد، باغی کہلائے نہرو جی، اس کے علاوہ جھانسی کی رانی اور جو فریڈم فائٹرز ہیں مسلم اور غیر مسلم۔ انگریزوں نے کیا کہا؟ انگریزوں نے کہا کہ یہ اس ملک کے باغی ہیں، لیکن ہمارے لیے آج وہ کیا ہیں؟ ہمارے لیے وہ آج فریڈم فائٹر ہے۔ اسی طرح اگر مسلمانوں کے مد مقابل میں یا پھر کوئی بھی زمین میں شر فساد کرے گا تو مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ ان سے مقابلہ کیا جائے۔ اس چیز کا نام جہاد ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند کیا، اور ہر قوم اور ہر ملک والے اس چیز کو پسند کرتے۔ معزز سامعین اکرام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کا انتقال ہو جاتا،
نماز پڑھانے سے پہلے گواہی طلب کرتے کہ یہ مسلمان ہے یا نہیں ہے، اس کی نماز پڑھائی جا سکتی ہے یا نہیں پڑھائی جا سکتی۔ تو ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک میت لائی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسب معمول گواہی پوچھی کہ کون جانتا ہے کہ یہ مسلمان ہے یا نہیں؟ کسی نے نہیں کہا کہ یہ مسلمان ہے، سب خاموش رہے۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بندہ وہ ہے کہ جب مدینہ منورہ پہ حملہ ہوا تو اس وقت یہ میرے ساتھ کھڑا رہ کر پوری رات اس نے پہرا دی تھی، جہاد کے موقع پر اس نے پوری رات پہرا دی اور جو ہے مدینے والوں کی حفاظت کی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کہی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی، اور نماز جنازہ پڑھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میت سے مخاطب کر کے کہا کہ یہ میت، لوگ تجھ کو جہنمی سمجھتے ہیں لیکن وہ کیا جانتے ہیں کہ تو جنتی۔ یعنی صرف ایک عمل کی بنیاد پر کہ اس نے جہاد کیا، اس دن پہرا دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جنتی کہا۔ جب مسلمانوں نے یہود و نصارہ پر حملہ کیا، یہودیوں پر جو خیبر کے قلعے میں وہ حصار میں تھے، نکلتے وہاں سے مسلمانوں پہ حملہ کرتے، پھر جا کے خیبر میں چھپ جاتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے خیبر کا حصار کیا، اور کچھ دن بعد الحمدللہ خیبر فتح بھی ہوا۔ اسی درمیان ایک چرواہا نے ایمان لایا، اور ایمان لا کر اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میرے لیے پہلا عمل کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کوئی عمل کرنا چاہتے ہو، تمہارے لیے سامنے جہاد ہے، نہ حج کو جانا ہے، نہ زکوٰۃ دینی ہے، نہ دوسرے کام کرنا ہے، اب تمہارے لیے جہاد ہے۔ فرمایا کہ یہودیوں سے لڑتے لڑتے وہ مسلمان، وہ چرواہا وہیں پہ شہید ہوا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب میتوں کو دیکھا تو اس چرواہے کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے مخاطب ہو کر کہا کہ کیا میں تم کو وہ شخص نہ بتاؤں کہ نہ جس نے نماز پڑھی، نہ روزہ رکھا، نہ زکوٰۃ دی، نہ حج کیا، کہ نہ کوئی فرض کام کیا، لیکن پھر بھی وہ جنتی ہے؟ فرمایا کہ یہ وہ چرواہا ہے۔ یہ جہاد ہے جو دشمن کے مقابلے میں الحمدللہ مسلمانوں کو، اسلام نے ہم سب کو سکھلایا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَوَدِدْتُ أَنْ أَقْتُلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيِي ثُمَّ أُقْتُلْ ثُمَّ أُحْيِي ثُمَّ أُقْتُلْ ثُمَّ أُحْيِي ثُمَّ أُقْتُلْ۔ میری یہ خواہش ہے کہ میں اللہ رب العالمین کے راستے میں شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی خواہش کی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ پر جب ظالم نے حملہ کیا، آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان سے جو کلمہ نکلا وہ یہ تھا کہ فزت ورب الکعبہ، کہ رب کعبہ کی قسم میں آج کامیاب ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ حملہ ہوا، انہوں نے بھی کہا کہ فزت ورب الکعبہ، کہ رب کعبہ کی قسم میں اب کامیاب ہو گیا۔ تو معزز سامعین اکرام، ہمیں ایک مجاہدہ کرنا ہے اپنی زندگی میں، اور جہاد کرنا ہے دشمن کے مقابلے میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں چیزیں کر کے بتلائی۔ مجاہدہ کیسے کیا؟ کہ جب جنگ کا موقع آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہتھیار کے ساتھ دشمن کے مقابلے میں کھڑے ہوئے، دندان مبارک کبھی شہید ہوئے، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پہ زخم آئے، کبھی غزوہ خندق کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ پر 2 پتھر باندھے۔ اس طرح مجاہدہ ضروری ہے۔ آپ اور ہم اپنی زندگی گزارتے ہیں، یقیناً جہاد، چاہے وہ جہاد والا لڑائی کا ہو یا پھر مجاہدے کا ہو، کوشش کرنے کا، دونوں کے معنی جہاد کے آتے ہیں۔ دونوں میں مسلمانوں کو آگے ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ صرف جہاد کروں گا، میدان کارزار میں جاؤں گا، وہ جب موقع ہو جب جائیں گے۔ اس کے علاوہ مجاہدے کی بھی ضرورت ہے، اور یہ ہم سب کو کرنا ہے، اور جو ہے ایک دوسرے کو اس بات کی ترغیب بھی دینا ہے۔ آج ہم اپنے بچوں کو اسکول بھیجتے ہیں، کون بچہ ہے جو خوشی سے اسکول جاتا ہے؟ ہر والدین زبردستی بچے کو اٹھاتے ہیں نیند سے، نہلا دھلا کے اٹھا کے اسے کپڑے پہنا کے اسکول جو ہے اسے پہنچاتے ہیں ٹفن کے ساتھ۔ بچہ روتا ہوا راستے سے جا رہا ہے،
وہ بچہ اس عمل کو پسند نہیں کرتا، اس مجاہدے کو بچہ پسند نہیں کرتا، تب بھی والدین زبردستی کرواتے ہیں۔ پھر جب اس کا 10th ہو گیا، اس کے بعد کالج کی نوبت آئی، تو پھر جو ہے دور دور کے کالج، اور کچھ بچے تو ماشاءاللہ انڈیا سے باہر بھی پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، حالانکہ طبیعت نہیں چاہتی، دل تو چاہتا ہے کہ والدین کے ساتھ رہیں، اچھی زندگی گزاریں، سہولت بھری زندگی گزاریں، لیکن اس مجاہدے کی جو ہے ضرورت ہے، اور یہ مجاہدہ کرتے ہیں، اور مجاہدہ کرنا بھی چاہیے۔ ہمارا بطور مسلمان اکثریت ہماری یہ ہو گئی ہے، پورے نہیں، اکثریت کا یہ معاملہ ہو گیا ہے، ہم جو ہے راحت رسانی چاہتے ہیں، اپنے جسم کو تھکانا نہیں چاہتے، نیند آ جائے تو میں سو جاؤں، کھانے کو دل چاہے تو من چاہا کھا لوں، اور جب بات کرنے کو دل چاہے تو من چاہی بات کر لوں، اگرچہ ٹھیک ہو یا نہیں ہو۔ کبھی چیخ پکارا کرنا چاہوں تو وہ بھی کر لوں آسانی سے، ناچ گانا چاہوں تو وہ بھی آسانی سے کر لوں، کوئی روک ٹوک والا نہ ہو۔ یہ انسانی فطرت بھی ہے، اور خاص طور پہ مسلمان یہ چاہتے ہیں۔ حالانکہ معزز سامعین اکرام اور میرے نوجوان دوستوں اور میری پیاری ماؤں بہنوں، ہمیں اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ اللہ رب العالمین نے یہ دنیا امتحان گاہ بنایا ہے۔ دیکھیے 3 طریقے کے عالم ہیں۔ ایک عالم ہے جس میں عیش ہی عیش ہے، سکون ہی سکون ہے، کوئی کام نہیں، کوئی جو ہے مشکل نہیں، وہاں پہ ہر چیز ہمارے لیے میسر ہے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسَكُمْ، کہ وہاں پہ جو چیز تم چاہو گے، جو چیز تم مانگو گے، اللہ تعالیٰ تم کو دے دے گا۔ وہ آرام کی جگہ ہے، وہاں کوئی کام نہیں۔ آپ وہاں جا کے کہیں کہ میں نمازیں پڑھوں گا، اجازت نہیں ہے۔ وہاں کہیں روزہ رکھوں گا، اس بات کی اجازت نہیں۔ وہاں کہیں صدقہ و خیرات کروں، اجازت نہیں ہے۔ وہاں کہیں گے اللہ کی عبادت کروں، اجازت نہیں ہے۔ وہ ہے جنت، اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے بنائی۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسَكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، کہ وہاں جو چاہے ملے گا، جو خواہش کرے ملے گا۔ اس کے علاوہ ایک دوسری جگہ ہے، وہاں پہ آپ کی مرضی کا کچھ بھی نہیں ملنے والا، صرف تکلیف ہوگی، پریشانی ہوگی، مشکل ہوگی، اور آپ کے لیے جو ہے تکالیف ہوں گی، اور جو ہے بس مشکل ہی مشکل ہوں گی۔ وہ دوسری جگہ ہے جہنم، اللہ رب العالمین نے بنائی وہ جہنم، وہ دوسرا عالم ہے۔ ایک تیسری جگہ ہے جس میں آج ہم موجود ہیں، یہ عالم دنیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں یہاں بھیجا اور یہاں ہمیں اختیار دیا، اب تم منچاہی زندگی گزار لو یا رب چاہی زندگی گزار لو، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر بتلا دیا اور فرما دیا کہ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ تو معزز سامعین کرام، اب ہم یہاں چاہیں، ہمارا اختیار ہے، اب من چاہی زندگی گزاریں، نہ نماز کی فکر کریں، نہ روزے کی فکر کریں، نہ حلال و حرام کی تمیز کریں، کسی کو تکلیف ہو رہی ہے احساس کریں نہ کریں، ہمارا اختیار ہے، اللہ رب العالمین نے اختیار دے رکھا ہے۔ لیکن اگر اس زندگی کو ہم اللہ رب العالمین کے مرضی کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں گے، اپنی مرضی کو پس پش ڈالیں گے، اس کی نہیں چلنے دیں گے، نفس کو ماریں گے اور اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزاریں گے، اللہ رب العالمین فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، فرمایا کہ جنت پھر ہمارا ٹھکانہ ہوگا۔ تو معزز سامعین اکرام اور میرے مسلم بھائیوں اور میری بہنوں، ہمیں یہ فکر کرنی چاہیے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے ہم مجاہدہ کریں۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ فلسطین کا حال کتنی بری حالت ہے، معصوم بچے ہمارے آنکھوں کے سامنے قتل ہو رہے ہیں، مسلم عورتیں ہیں، بوڑھے مرد ہیں اور نوجوان ہیں، گھر کے گھر تباہ ہو گئے، گویا کہ پورا غزہ جو شہر ہے وہ مکمل گویا تباہ کر دیا گیا۔ کہ یہ جنگ کا طریقہ تھا؟ کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا؟ نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جنگ ہوگی دشمن سے، نہ ان کے بچوں کو مارا جائے گا، نہ ان کے بوڑھوں کو مارا جائے گا، نہ ان کی عورتوں کو مارا جائے گا، نہ ان جگہوں کو نقصان پہنچایا جائے گا جو کہ عبادت گاہیں ہیں یا لوگوں کو نفع پہنچانے والی، جس میں دواخانے شامل ہیں، دریا ہیں، ندی ہیں، پل ہے، ان کو نقصان نہیں پہنچایا جائے گا، یہاں تک کہ درخت تک نہیں کاٹے جائیں گے۔ لیکن ان یہودیوں کی کیسی بربریت!
کہ مکمل غزہ گویا کہ جو ہے 20 سے 30% اس کی بلڈنگ جو ہے تباہ و برباد کر دی گئی، دواخانوں کو نقصان پہنچایا گیا، معصوم بچے، عورتیں، بوڑھے تمام جو ہے ہلاک و برباد ہو گئے، اور وہ شہادت کا مرتبہ انہیں ملا۔ اور وہ کون ہے بربریت کرنے والے؟ اللہ رب العالمین نے قیامت تک کے لیے ان پہ لعنت کی۔ اللہ نے یوں ہی لعنتیں نہیں فرمائی، اللہ تعالیٰ نے منہ و سلوہ اتارا، انعامات دیے، اللہ رب العالمین نے اپنا محبوب بنایا، بے حساب نعمتیں دی، ہزاروں انبیاء اکرام ان یہودیوں کے خاندان میں اللہ رب العالمین نے پیدا فرمائے، لیکن انہی انبیاء اکرام کو قتل کرنے والے، انبیاء اکرام کی توہین کرنے والے، انبیاء اکرام کو پھانسی چڑھانے والے، کیا ہم اور آپ اور مسلمان قوم اور بادشاہ یہ امید رکھتے ہیں کہ جنہوں نے انبیاء اکرام کو قتل کیا وہ آپ کے بچے اور عورتوں کو چھوڑ دیں گے؟ وہ خود انہوں نے اپنے انبیاء کو قتل کیا، جو والد سے زیادہ مرتبہ رکھتے ہیں ان کو انہوں نے قتل کیا، تو پھر مسلمان بچے اور عورتوں سے انہیں کیا کر ہمدردی ہو سکتی؟ اور بربریت کیسی؟ پھر اچھا دنیا کا معاملہ دیکھ لیجئے کیا ہے۔ گزشتہ آپ نے شاید نیوز دیکھی ہوگی کہ سال 1.5 سال پہلے کی بات ہے کہ امریکہ میں ایک کالے کو پولیس والے نے جو ہے سیاہ رنگ کا آدمی تھا، اس کو اس نے دبایا تو اس نے کہا کہ میں سانس نہیں لے سکتا، بہرحال اسی حالت میں اس کی موت ہو گئی۔ پورے امریکہ میں جو ہے وہاں کے لوگوں نے احتجاج کیا اور فساد برپا کر دیا ایک آدمی کے مرنے پر، اور پھر وہاں امریکہ کی پولیس کو گھٹنوں پہ بیٹھ کر معافی چاہنی پڑی، اور اپنے ہتھیار یعنی جو ڈنڈے اور پولیس کے پاس پسٹولز تھے وہ زمین پہ ڈال کے گھٹنوں پہ بیٹھ کے لوگوں سے معافی چاہنی پڑی۔ تو کئی دنوں اور مہینوں کے بعد وہ احتجاج رکا۔ پھر لوگ سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ انسانیت کا احساس ہے، نہیں، سب سے بڑا ظالم اگر کوئی ہے تو وہ امریکہ ہے، سب سے بڑا ظالم کوئی ہے تو وہ رشیا ہے، سب سے بڑا ظالم کوئی ہے تو وہ آج فرانس ہے۔ انہی کی کرتوت ہے کہ جس کی وجہ سے یہ حال ہو رہا ہے۔ یعنی ملکیت کا جو ہے لبادہ اوڑھ کے کہ ہمارے ملک کا کوئی آدمی نہ مرے، اسرائیل کا ایک مرے گا تو ہم 10 مار دیں گے، 100 مار دیں گے، امریکہ کا ایک مرے گا تو ہم 10 مار دیں گے، 100 مار دیں گے۔ پھر انسانیت کی باتیں کرنے والے یہی لوگ ہیں، اور ہمیں اور آپ کو سمجھنا چاہیے کہ سب سے بڑے ظالم یہ لوگ ہیں۔ آج جو اسرائیل میں ہو رہا ہے، فلسطین میں ہو رہا ہے، آج لوگ کہتے ہیں نا کہ بھئی حماس نے پہلے حملہ کیا، ایسا ہی ہے نا کہ حماس نے پہلے حملہ کیا اور نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اچھا کرنا چاہیے تھا کہ یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، بات کی بات ہے۔ آپ اور ہم یہ سمجھ لیں کہ ہمارا ایک گھر ہے، بڑا سا آپ کا گھر ہے، اس کے 10 کمرے ہیں، اور اس میں جو ہے آپ نے کسی کو رہنے کے لیے جگہ دی کہ فقیر ہے، محتاج ہے، ضرورت مند ہے، اور مرنے کو ہے بالکل، کیا کروں، چلو ایک کمرے میں جو ہے اس کو رہنے کے لیے جگہ دیتے ہیں۔ تو فلسطین نے اسرائیلی یہودیوں کو رہنے کے لیے تھوڑی سی جگہ دے دی، اور آج پورے فلسطین پہ گویا کہ اسرائیل نے قبضہ کیا ظالمانہ طور پر، اور ہیلپ لی، اس امریکہ کی مدد لی، اور مدد لے کے ظلم و ستم ڈھا رہا ہے، اور ہر دن جو ہے دائرہ بڑھاتا جا رہا ہے اپنا۔ پھر اب یہ جو لڑنے والے ہیں ان کو آپ کیا کہیں گے؟ فریڈم فائٹر کہیں گے یا آتنکوادی کہیں گے؟ مجاہدین کہیں گے یا باغی کہیں گے؟ تو معزز سامعین اکرام یہ حال ہو گیا ہے۔ اور یہاں پہ ایک بات آتی ہے، UN جو یونائٹڈ نیشن ہے، اس کے صدر نے ابھی حال ہی میں بیان دیا کہ دیکھیں اسرائیل کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے، بربریت ختم کر دیں اور ظلم و ستم ختم کر دیں۔ تو آگے سے اسرائیلی نے کہا، ایک اس کے ذمہ دار نے کہا کہ UNO کے جو ذمہ دار ہیں ان کو استعفیٰ دے دینا چاہیے۔ یہ تو وہی حال ہوا جیسے شاعر نے کہا کہ شیشے کی عدالت ہے، پتھر کی گواہی ہے، شیشے کی عدالت ہے، پتھر کی گواہی ہے، قاتل ہی محافظ ہے، قاتل ہی سپاہی۔ دونوں وہی ہیں، تب UNO انہی کا، مارنے والا اسرائیل وہی، ہتھیار امریکہ کے، تمام مل کے جو ہے یہ ظلم و ستم کے مسلمانوں پہ پہاڑ ڈھا رہے ہیں۔ اب ان تمام چیزوں کو معزز سامعین اکرام بتلانے کا مقصود یہ ہے، ایک تو ہمارے دل میں احساس پیدا ہو، ہم دعا کریں، دوسرا یہ کہ ان تمام چیزوں کو روکا کیسے جا سکتا تھا یا روکا کیسے جائے گا۔ ایک تو جہاد کے ذریعے سے، ایک کے مد مقابل میں جہاد کریں،
ٹوٹی ہوئی تلواروں سے جنگ جیت کے لوٹے، ہتھیاروں پہ ہم لوگ بھروسہ نہیں کرتے۔ اگرچہ عرب میں، اطراف کے ممالک میں بڑے ہتھیار نہیں ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، جو ہے اللہ کے نام پہ نکلیں اور مقابلہ کریں۔ اللہ تعالی ہم اور آپ کو موقع عنایت فرمائے تو مقابلہ کریں، پھر اللہ مدد کرے گا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اسباب بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ آج 57 ممالک ہے اور سپر پاور 57 ممالک میں ایٹم بم شاید صرف پاکستان کے پاس ہے۔ مسلم ممالک قریب 57 ہیں اور صرف ایک ملک پاکستان کے پاس ایٹم بم ہے، اور اس کے ملک کا حال یہ ہے کہ کبھی وزیر اعظم بھاگ جاتا ہے، کبھی جنرل پکڑ کے وزیر اعظم کو پھانسی چڑھا دیتا ہے، کبھی جیل میں بند کر دیتا ہے۔ ان کا مسئلہ ایسا ہے جس کے پاس ایک ایٹم بم ہے صرف، یعنی ایک ملک کے پاس ہے، باقی جو ہے 56 ممالک کے پاس یا 50 سے زائد ممالک کے پاس چھوٹے موٹے ہتھیار ہیں، بس کوئی ان کے پاس بڑے ہتھیار نہیں ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت میں تلواریں تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت میں تلواریں تھیں۔ اچھا یہ نہیں کہ اب ہم تلوار رکھیں، سیکولر ملک میں ہے، تلوار کی ضرورت نہیں ہے، لیکن قوت اور طاقت اور جرأت تو رکھ سکتے ہیں۔ یا پھر جو مسلم ممالک ہیں وہ اپنے اندر طاقت تو رکھ سکتے ہیں، لیکن آج ہم بھی جاتے ہیں تو وراثت میں ہمارے پاس مال و دولت ہے، ایک بچے کے لیے ایک گھر، دوسرے کے لیے دوسرا، تیسرے کے لیے تیسرا، چوتھے کے لیے چوتھا، پھر میں مر جاؤں تو میری میت کے لیے میں خود مختار رہوں تو یہ جو ہے مٹی کا انتظام ہو جائے۔ پوری تیاری بچپن سے جوانی اور بڑھاپے تک اسی چیز میں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ بچے کو علم دین سکھائیں، مضبوط کریں، دنیاوی علوم سکھائیں، مضبوط کریں، بچہ جو ہے قوی اور طاقتور ہو۔ اور یہ جو ممالک کا حال ہے ان کا بھی حال یہ ہے، بادشاہ سلامت بیٹھے ہوئے کرسیوں پہ، اگر کوشش کریں تو ان کے پاس بھی بآسانی سے ہتھیار آ سکتے ہیں یا بنا سکتے ہیں، لیکن انہوں نے دوسروں کی غلامی تسلیم کر لی، اور اس وجہ سے آج جو غزہ میں حملے ہو رہے ہیں یہ ہمارے لیے ذلت کا نشان ہے کہ ہمارے سامنے مسلم بچے مر رہے ہیں، مسلم بادشاہوں کے سامنے مسلم بچے، عورتیں، پورا ملک جو ہے تباہ ہو رہا ہے، لیکن ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں۔ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خواہش تھی کہ اللہ کے راستے میں شہید ہوں، ہمارے اندر وہ خواہش نہیں ہے۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وراثت میں تلواریں اپنی رکھی تھی، آج ہمارے پاس کوئی ہتھیار موجود نہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے فلسطین کے مسلمانوں کی غیبی مدد فرمائے۔ معزز سامعین اکرام، اس کے علاوہ برہا ہماری زندگی کا مسئلہ ہے تو ہم دیکھ لیں ہم کتنے طاقتور ہیں۔ آج ہمارا بھی حال جو ہے بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم ہر چیز جو ہے مانگ کر اپنی زندگی میں کرتے ہیں، یا پھر صرف اتنی محدود زندگی گزارتے ہیں کہ صرف میری زندگی، ایک فرد، ایک نوجوان، صرف اس کے ذہن میں یہ جو ہے مقصد ہے کہ میری زندگی کسی طرح بہتر ہو جائے۔ اب میری زندگی بہتر ہو جب یہ سوچے گا بندہ تو اس کی بھی بہتر نہیں ہوگی، اس کا بھی نقصان ہو جائے گا۔ اس وجہ سے وہ محنت بھی اسی حساب سے کرتا ہے۔ میری زندگی بہتر ہونے کے لیے میں 11 بجے اٹھوں گا اور رات میں 8 بجے تک کام کروں گا تو 1000 روپے 500 روپے تو کما لوں گا تو میرا چل جائے گا۔ اگر اسے فکر ہو اپنے خاندان کی بیواؤں کی، یتیموں کی، محلے بستی کے محتاجوں کی، ضرورت مندوں کی، تو وہ کہے گا کہ نہیں، صبح سے اٹھوں گا، فجر بھی پڑھ لوں گا، اس کے بعد سے کوشش کروں گا رات کے 10-11 بجے تک تو میں 2-3 ہزار 5,000 کما لوں گا، کچھ سیونگ کروں گا، زندگی بہتر کروں گا تو میری بھی زندگی اچھی ہوگی اور اطراف والوں کی زندگی بھی اچھی ہوگی۔ تو اگر ہم یہ فکر کریں گے تو مسلمان قوم آج مضبوط ہو سکتی ہے۔ اس بات کی بے انتہا ضرورت ہے۔ تو نوجوانوں سے ہمیشہ یہ جو ہے درخواست کی جاتی ہے کہ ہم اس بات کی فکر کریں کہ اپنے آپ کو مضبوط کریں، صرف اپنے لیے نہیں بلکہ اپنے متعلقین کے لیے بھی۔ اور ایک خاص بات اور اخیر بات کہ جو بھی کام کریں اس میں جو ہے دین کو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ملحوظ رکھیں اور دین و شریعت کے مطابق کریں، ورنہ پھر اگر آپ کے پاس طاقت آ جائے، آپ کے پاس حکومت آ جائے، جیسے ہم نے کہا کہ 57 ممالک ہمارے پاس ہیں، چاہے وہ ملک ہمارے پاس آ جائیں اور جو ہے دنیا کی دولتیں ہمارے پاس آ جائیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہوگی،
یا پھر تھوڑی سی بھی بات سمجھنے میں بھی فرق ہوگا تو جنگ احد میں جس طرح 72 صحابہ شہید ہوئے، ارادہ یہ نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم عدولی کریں، بلکہ بس بات یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو سمجھنے میں فرق ہوا۔ اللہ رب العالمین نے 72 صحابہ کرام کی شہادت لی، اور جب صحابہ کرام کم تھے، 313 تھے، اور مکمل دل دماغ اللہ اور اس کے رسول کے لیے لڑنے کے لیے تیار تھے، جس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، کہ تم کمزور تھے بدر کے میدان میں، اللہ رب العالمین نے فرشتوں کے ذریعے سے تمہاری مدد فرمائی۔ تو معزز سامعین کرام، ہم سب کا یہ فریضہ ہے کہ ہم ملک فلسطین کے لیے دعا کریں اور اپنے آپ کو بہتر سے بہتر مضبوط بنائیں۔ سہولت والی زندگی بالکل یہ ارادہ کر لیں کہ اگر مل بھی رہی ہے، نہیں میں سہولت والی زندگی نہیں گزاروں گا، بلکہ زندگی میں آسانیاں مانگیں، لیکن کوشش کریں اپنے لیے، اپنے متعلقین کے لیے مجاہدہ کریں، کوشش کرتے رہیں۔ اور یہ اللہ رب العالمین نے جوانیاں اور یہ زندگی عطا اسی لیے فرمائی۔ تو معزز سامعین کرام، یہ چند باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھنی تھی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ملک فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، اور اللہ رب العالمین عالم اسلام کے تمام مسلمانوں کو اور خاص طور پر مسلم بادشاہوں کو غیرت اور حمیت عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔